اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. گزشتہ درس میں ہم نے پانی کی اقسام تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی اور نجاسات کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں. آج جو سب سے پہلا پوائنٹ ہم بیان کریں گے بہت امپورٹنٹ اور بہت اہمیت کا حامل ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو پاک کرنے لگیں تو وہاں پر کچھ عمومی شرائط ہیں کہ جن شرائط کا لحاظ کرنا ضروری ہے. وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے؟ چیزوں کو پاک کرنے کی عمومی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ پانی پاک ہو. یعنی جس پانی سے آپ ایک نجس چیز کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں وہ خود پانی پاک ہو. واضح سی بات ہے، اگر وہ خود پانی نجس ہوا تو وہ متنجس چیز کہ جو نجس ہے اس کو کیسے پاک کرے گا؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ پانی خود پاک ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پانی مضاف نہ ہو، یعنی استعمال کرنے سے پہلے، یعنی جس چیز کو آپ پاک کرنا چاہ رہے ہیں پاک کرنے کے پروسیس سے پہلے وہ پانی مضاف نہ ہو بلکہ پانی مطلق ہو. فرض کریں اگر کسی نجس چیز کو پاک کرنا ہے تو کوئی شخص کہے کہ میں ناریل کے پانی سے اسے پاک کرتا ہوں، گلاب کے پانی سے پاک کرتا ہوں، تو گلاب کا پانی، ناریل کا پانی مضاف ہے، یہ کسی چیز کو پاک نہیں کرتا، کسی چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا گلاب کے پانی سے نجس چیز پاک نہیں ہوگی. تو یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو ہم پاک کر رہے ہیں اگر وہاں پر عین نجاست موجود ہے یا اس کے چھوٹے ذرات موجود ہیں تو عین نجاست اور اس کے چھوٹے ذرات کا زائل ہونا ضروری ہے. اور یہ بھی ایک بہت کامن سی اور سادہ سی بات ہے. دیکھیں، اگر جس چیز کو ہم پاک کر رہے ہیں وہاں پہ عین نجاست موجود ہے، ابھی تک فرض کریں یہ ہاتھ نجس ہے خون کے ساتھ، تو جب تک خون یہاں پہ موجود ہے یا نجاست کے ذرات موجود ہیں تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی. اس کو مزید وضاحت کے لیے دیکھیں، عین نجاست اور اس کے وہ چھوٹے ذرات کہ جو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے اس کا زائل کرنا ضروری ہے. اگر چھوٹے ذرات کے جس کو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے وہ ابھی تک موجود ہیں تو چیز پاک نہیں ہوگی. لہذا اس کو ہم مثال کے ساتھ جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. فرض کریں یہ لباس ہے، یہ کپڑا ہے سفید، اس کے اوپر خون گر گیا ہے اور آپ اسے پاک کرتے ہیں، تو جب آپ پانی سے اسے دھوئیں گے تو اگر عین نجاست
زائل ہو جاتی ہے، خون کے ذرات زائل ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز پاک ہو جائے گی، یعنی یہ لباس، یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ اس کے اوپر نشان، رنگ کا نشان یا تھوڑا سا دھبا وہ باقی بھی رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عین نجاست اور وہ چھوٹے ذرات کہ جو انسانی آنکھ کو نظر آ سکتے ہیں، وہ زائل ہونا، ان کا زائل ہونا ضروری ہے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ پاک کرنے کے دوران جب ہم پانی سے کسی نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں، اس پروسیس کے دوران پانی مطلق رہے، مضاف نہ ہو جائے۔ فرض کریں ہم کسی نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں، جب تک وہ مکمل طور پر پاک نہیں ہوتی، اس سے پہلے اگر پانی مضاف ہو جائے تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مضاف پانی پاک نہیں کرتا۔ اس کو میں مثال کے ساتھ واضح کرتا ہوں۔ فرض کریں ایک رنگدار کپڑا ہے کہ جس سے رنگ اترتا ہے، اگر ہم اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، ایک رنگدار کپڑا ہے اور وہ متنجس ہو گیا ہے، اور اس کو ہم پانی سے پاک کرتے ہیں، جو ہی ہم پانی ڈالتے ہیں تو پانی رنگدار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کپڑے سے رنگ اتر رہا ہے اور پانی مضاف ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم پاک کر رہے تھے، جب یہ تطہیر کا پروسیس ہم کر رہے تھے، تو وہ پانی مضاف ہو گیا۔ اگر پانی مضاف ہو گیا تو مضاف پانی پاک نہیں کرتا، تو اس سے یہ چیز پاک نہیں ہوگی، بلکہ پانی کو مطلق رہنا چاہیے۔ بالفاظ دیگر، جس پانی کے ساتھ ہم پاک کر رہے ہیں متنجس چیز کو، وہ پانی اس کے اوپر حاوی ہو جائے، نہ کہ وہ متنجس چیز پانی کے اوپر حاوی ہو جائے اور پانی اس سے متاثر ہو جائے اور پانی مضاف ہو جائے۔ اگر پانی مضاف ہو گیا تو پھر وہ پاک نہیں ہوگی چیز۔ تو یہ چوتھی شرط تھی۔ پانچویں شرط، اور اس کے اوپر تھوڑا سا دقت کیجئے گا، غور و فکر کیجئے گا، آخری دھونا۔ آخری دھونے کے دوران پانی میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ موجود نہیں ہونا چاہیے۔ فرض کریں اگر ایک چیز کو 2 مرتبہ دھونا ہے، اور 2 مرتبہ دھونے سے کیا مراد ہے انشاءاللہ آئندہ ہم درس میں بیان کریں گے۔ تو ایک چیز کو اگر 2 مرتبہ دھونا ہے تو آخری مرتبہ دھونا کب ہوگا؟ جب ہم دوسری مرتبہ دھو رہے ہوں۔ جب دوسری مرتبہ جب ہم دھو رہے ہیں تو یہ آخری دھونا ہے۔ آخری دھونے میں ضروری ہے کہ نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ اگر پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجس چیز پاک نہیں ہوئی۔ بالفاظ دیگر، جب ہم چیز کو آخری مرتبہ دھو رہے ہیں تو اس وقت دھونے کے دوران اس پروسیس، جو تطہیر کا پروسیس جب ہم انجام دے رہے ہیں، اس وقت پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آخری دھونا نہیں ہے، فرض کریں ایک چیز کو 2 مرتبہ دھونا ہے، تو ہم پہلی مرتبہ دھو رہے ہیں،
اور یہ پہلی مرتبہ دھونا آخری دھونا نہیں ہے. اس میں اگر نجاست کی وجہ سے بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آخری مرتبہ جب ہم دھو رہے ہوں تو اس وقت اگر رنگ اور بو اور ذائقہ تبدیل ہوا تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی. تو یہ دیکھیں آخری جو 2 شرطیں میں نے بیان کی ہیں نا، یہ جب ہم پاک کر رہے ہوں تو پانی مضاف نہیں ہو جانا چاہیے، اور جب ہم آخری مرتبہ دھو رہے ہوں اور اس دھونے کے پروسیجر کو انجام دے رہے ہوں اس وقت رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھیں دنیا کی آپ کسی چیز کو بھی پاک کر رہے ہوں تو یہ 5 شرائط کا لحاظ کرنا ضروری ہے. پہلی شرط کہ پانی پاک ہو خود. دوسرا یہ ہے کہ پانی مضاف نہ ہو، یعنی گلاب کے پانی یا ناریل کے پانی سے آپ پاک نہ کر رہے ہوں بلکہ مطلق پانی سے پاک کر رہے ہوں. تیسری شرط یہ ہے کہ عین نجاست اور اس کے وہ چھوٹے ذرات کہ جو انسانی آنکھ جن کو درک کر سکتی ہے ان کا زائل ہونا ضروری ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ پانی مضاف نہ ہو جائے جب ہم اس نجس چیز کو پاک کر رہے ہوں. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ آخری دھونے میں نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 5 شرطیں، 5 شرائط کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک چھٹی شرط ہے، اور وہ چھٹی شرط کہاں پہ ہے؟ جب ہم کسی چیز کو قلیل پانی سے پاک کر رہے ہوں، اور قلیل پانی کی ہم ڈیفینیشن پہلے بیان کر چکے ہیں. چھٹی شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غسالے کا پانی جدا کرنا. اگر آپ کسی چیز کو قلیل پانی سے پاک کر رہے ہیں تو وہاں پر دھون یعنی غسالے کا پانی جدا کرنا ضروری ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں غسالے کی ڈیفینیشن کرتا ہوں کہ غسالہ کہتے کسے ہیں. دیکھیں دھوئی جانے والی چیز سے نکلنے والے پانی کو غسالہ کہتے ہیں. یعنی وہ پانی کہ جب ہم کسی نجس چیز کو پاک کر رہے ہوتے ہیں، جو پاک کرنے کے بعد جو پانی جدا ہوتا ہے اسے غسالہ کہتے ہیں. مثلا جب آپ ایک نجس ہاتھ کو دھوئیں گے، فرض کریں یہ ہاتھ نجس ہے، اس کو جب آپ دھوئیں گے، دھونے کے بعد جو پانی جدا ہوگا اسے فقہ کی اصطلاح میں، ٹرم میں غسالہ کہا جاتا ہے، اور اردو میں اسے دھون کہا جاتا ہے. اچھا، یہ جو غسالہ ہے یہ بعض چیزوں سے، یہ جو دھون ہے اور غسالہ ہے یہ بعض چیزوں سے تو بآسانی جدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کپڑے کو دھویا جا رہا ہے یا میٹرس کو دھویا جا رہا ہے، یعنی نجس کپڑے کو دھویا جا رہا ہے، متنجس میٹرس کو دھویا جا رہا ہے، تو وہاں پر اس کو نچوڑنا پڑے گا یا کسی اور طریقے سے اس کو نکالنا پڑے گا، وہاں پر یہ بآسانی نہیں نکلے گا. تو غسالے کی ڈیفینیشن، دھون کے میننگ ہم نے آپ کے سامنے بتا دیے. ابھی دیکھیں غسالے کی اقسام اور ان کا شرعی حکم. یعنی یہ پانی جو جدا ہو رہا ہے
تطہیر کے پروسیس کے بعد اس کا کیا حکم ہے؟ یہ پانی پاک ہے، ہم نے نجس چیز کو دھویا اور اس سے یہ پانی جدا ہوا، یہ پاک ہے، آگے کسی چیز کو نجس تو نہیں کرتا۔ تو دیکھیں، غسالے کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، یعنی یہ جو دھون، یہ جو پانی جدا ہوا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ یہ عین نجاست کو زائل ہونے کے بعد جدا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، عین نجاست پہلے سے زائل ہو چکی تھی، بلکہ عین نجاست کو اس نے زائل نہیں کیا۔ دیکھیں، اس چیز کو میں مثال کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ فرض کریں آپ زمین یا فرش کو پاک کر رہے ہیں اور فرش کے اوپر خون پڑا ہے، کوئی کسی حیوان کو ذبح کیا ہے اور وہاں پہ خون پڑا ہے، تو آپ نے قلیل پانی کے ساتھ اس کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ابھی اگر خون ادھر ہی پڑا ہے تو جو ہی آپ قلیل پانی پھینکیں گے، قلیل پانی اس کے اوپر ڈالیں گے، تو اس قلیل پانی نے عین نجاست کو زائل کیا ہے۔ تو جب یہ اس جگہ سے جدا ہوگا تو یہ ایسا غسالہ اور ایسا دھون ہے کہ جو عین نجاست کو دور کر کے آ رہا ہے۔ تو ایک قسم یہ ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں، وہاں پہ خون جمع ہوا تھا، آپ نے خون اوپر سے اٹھا لیا، خون اٹھانے سے وہ جگہ یا وہ فرش پاک نہیں ہوگا، پھر بھی وہ زمین یا وہ جگہ متنجس ہی رہے گی۔ ابھی آپ نے اس کو قلیل پانی سے دھویا ہے، تو ابھی وہاں سے جو دھون جدا ہوا ہے، اس نے عین نجاست کو زائل نہیں کیا۔ تو دیکھیں، اگر دھون اور غسالہ عین نجاست کو زائل کرے، جو پہلی قسم ہے، تو یہ نجس ہے، اور جس چیز کے ساتھ مس ہوگا اسے بھی نجس کر دے گا، اور اس میں فتویٰ ہے۔ لیکن اگر دھون عین نجاست کو زائل کر کے جدا نہیں ہوا، بلکہ متنجس کو پاک کر کے جدا ہوا ہے، تو یہ احتیاط لازم کی بنا پہ نجس ہے، اور جس چیز کے ساتھ مس ہوگا اس کو بھی نجس کر دے گا۔ تو آپ کہیں گے کہ آغا صاحب یہ تو بہت مشکلات ہو گئیں کہ آپ نے ایک چیز کو پاک کیا تو وہاں سے جو غسالہ، جو دھون جدا ہوا ہے وہ نجس ہے، اور جس چیز کو ٹچ کر رہا ہے وہ بھی اس کو بھی نجس کر رہا ہے۔ تو فرض کریں یہاں یہ فرش ہے، اس فرش کے اوپر نجاست پڑی تھی، ہم نے اس کو قلیل پانی سے دھویا، جب قلیل پانی سے دھویا تو جو دھون اس سے جدا ہوا وہ بھی نجس، وہ وہاں پہ موجود ہے، تو یہ ساتھ والی جگہ نجس ہو گئی۔ تو پھر ہم اگر اس کو دھونے لگیں گے تو پھر یہ ساتھ والی جگہ نجس ہو جائے گی، جو دھون یہاں سے جدا ہوگا، تو یہ تو پھر کیسے چیزیں پاک ہوں گی؟ تو دیکھیں اس غسالے کا کیا حال ہے، اس دھون کا کیا حال ہے؟ یا یہ نجس ہے فتوے کی بنا پہ، یا یہ نجس ہے احتیاط لازم کی بنا پہ، لیکن بالآخر نجس تو ہے۔ تو اس کا پھر حل کیا نکالیں؟ تو اس کا حل یہ ہے، دیکھیں، پہلا حل تو یہ ہے
کہ آپ کسی متنجس چیز کو ایسی جگہ پہ بیٹھ کر پاک کر رہے ہیں کہ یہ جو دھون اور غسالہ جو جدا ہو رہا ہے یہ پائپ کے ذریعے گٹر میں سیوریج میں جا رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حل ہے۔ یا یہ دھون اور غسالہ آپ نے کوئی گڑھا کھودا ہے اور اس کے اندر جا رہا ہے، اور بعد میں آپ اس گڑھے کے اوپر پاک مٹی ڈال دیتے ہیں، گویا کہ آپ نے اس غسالے اور دھون کو جو نجس تھا اس کو آپ نے دفن کر دیا ہے، تو پھر بھی مسئلہ حل ہے۔ لیکن یہ دونوں طریقے زیادہ تر اویلیبل یا بعض اوقات اویلیبل نہیں ہوتے، تو دیکھیں کوئی اور طریقہ بھی ہے۔ فرض کریں ہم نے فرش دھویا جو کہ متنجس تھا خون کی وجہ سے، وہاں سے دھون اور غسالہ جدا ہوا، جو دھون اور غسالہ جدا ہوا وہ نجس ہے، لیکن اگر ہم کسی کپڑے کے ذریعے یا فوم کے ذریعے یا کسی ویکیوم کلینر کے ذریعے اگر ہم اس پانی کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، ہم نے فرش دھویا اور اس کے ساتھ یہ غسالہ اور دھون جمع ہو گیا، وہ جگہ تو پاک ہو گئی، لیکن یہ ساتھ والی جگہ پہ وہ دھون موجود ہے، وہ غسالہ موجود ہے، تو اس کو اگر ہم فوم کے ذریعے، کسی کپڑے کے ذریعے، کسی ویکیوم کلینر کے ذریعے اگر ہم اٹھا لیتے ہیں، تو یہاں پر قاعدہ تبعیت انشاءاللہ ہم آگے جا کر بیان کریں گے، تو یہ جگہ بھی جہاں سے وہ ہم نے اٹھایا ہے وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ جیسا کہ جب کوئی شخص میت کو غسل میت دے رہا ہوتا ہے تو شروع میں انسان کی ڈیڈ باڈی تو نجس ہوتی ہے، تو جب شروع میں وہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے ہاتھ نجس ہوتے ہیں، نجس ہو جاتے ہیں، لیکن جب تیسرا غسل مکمل کر لے گا، تیسرے غسل کے کمپلیٹ ہوتے ہی یہ ہاتھ بھی خود بخود جس شخص نے غسل دیا ہے وہ پاک ہو جائیں گے، ان کو علیحدہ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو قاعدہ طبیعت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ غسالہ جب ہم فوم کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے یا کسی ویکیوم کلینر کے ذریعے جب ہم اٹھا لیں گے تو یہ جگہ بھی طبیعیت کی وجہ سے، تابع ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے گی۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔